إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت و رہنمائی فرمائی اور اس دین کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات و خواتین کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 124 پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب بھی ابراہیم کو کسی ابتلاء و آزمائش میں مبتلا کیا، ہم نے ابراہیم کو جب بھی آزمایا، وہ تمام آزمائش پر مکمل طور پہ کھرے اترے، انہوں نے آزمائشوں کو پورا کیا۔ جب آزمائشوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو مکمل پایا تو پھر ان کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور آزمائش میں بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ ان کو آگ میں ڈالنا ہو، چاہے وہ اولاد کی ذبح کا، قربانی کا مسئلہ ہو، یا بیوی اور بچے کو بے آبو گیا جگہ پہ چھوڑنا ہو، ویران جگہ پہ چھوڑنا ہو۔ مکہ اس وقت بالکل ویران تھا، کچھ بھی نہیں تھے وہاں پر چھوڑنا ہو۔ اس کے علاوہ اپنی قوم کی آزمائش، توحید کا کام، بہت طرح کے آزمائشوں کو ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو خوش ہو کر کے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، مجھے تو آپ نے امام بنا دیا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ قال، اللہ رب العالمین نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اگر تمہاری اولاد تمہاری ہی طریقے سے شریعت کی پابند رہے گی، ابتلاء و آزمائش کو مکمل طور پہ مکمل کرے گی، پھر تو ان کے لیے بھی امام بننے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن ایسے لوگ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، شریعت کی پابندی نہ کر کے لوگ ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ذمے کوئی عہد نہیں ہے، امام بنائے گا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے نمونے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام اور رسولوں کو بھیجا۔ ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے ہدایت و رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ ایک ہی وقت میں کئی نبی اور کئی رسول ہوتے تھے۔
لیکن کچھ ایسے انبیاء کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے وہ کسی کے بارے میں نہیں بیان کیا۔ ان میں سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا شریعت کا پابند بندہ، حنیف بندہ، یکسو بندہ۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ دیا دوسرے انبیاء کرام کو اتنا مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ بہت طرح کی آیات موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور تمام انبیاء کرام کے بارے میں، لیکن بالخصوص دو نبی اور رسول ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 3 اگر آپ پڑھیں، اور آپ کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، اس میں اللہ رب العالمین نے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے۔ اسی طریقے کی آیت پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اسوہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ یہ دو آیتیں بیان کرتی ہیں کہ یہ دو انبیاء جو ہیں، یہ جو نبی ہیں، یہ دونوں نبی بہت زیادہ مقام و مرتبہ میں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ تھے اور چنندہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہ دو نبی ایسے ہیں جن کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اسوہ بیان کیا گیا۔ یہ آیتیں کسی اور نبی اور رسول کے بارے میں نہیں آئی ہیں قرآن حکیم میں۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیا نمونہ ملتا ہے ہم کو، کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پیغام ملتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ ہمارے لیے ہے کہ غیر معمولی جذبہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں تھا اور ان کے اندر تھا، ویسا ہی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جب کبھی بھی کسی بھی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کو مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین نے پرکھا تو اس کسوٹی پر ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے۔ بہت طرح کے امتحانات اللہ رب العالمین نے کیا۔ جب کبھی بھی اذ قال ربہ اسلم، جب کبھی بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم فرما بردار، قال اسلمت لرب العالمین، فوراً فرما برداری بجا لائے، فوراً فرما برداری، اطاعت اور پابندی شریعت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے۔ پہلا جو ہم کو سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وہ ہے اطاعت، بے لوث اطاعت۔ جیسا اللہ رب العالمین نے کہا ویسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے کر گزرے، ویسا ہی کر دیا۔ ہم سے اور آپ سے ہمارا رب، ہمارا اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ بھی اطاعت چاہتا ہے، پابندی چاہتا ہے، شریعت چاہتا ہے۔ ہم کو کہا گیا ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہی ہم کو یہ نام پڑا۔ یہ نام جو ہم کو ملا ہے وہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری۔ مسلمان مانے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان مانے ہوتا ہے فرما بردار۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے فرما بردار تھے اور انہوں نے دعا کی بھی تھی کہ قیامت تک ہماری ہی ملت سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا کر کے رکھنا۔ تو پہلا جو ہم کو سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ ہے اطاعت، فرما برداری۔ جب بھی شریعت کی بات آئے، ہمارا معاشرہ کس طریقے کی رسم و رواج سے گھرا ہوا ہے یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی جب بھی شریعت کی بات آئے، قرآن و حدیث کی بات آئے، فوراً ہمارا سر جھک جانا چاہیے۔ پابندی شریعت ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ دوسرا سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ خود تو وہ دیندار تھے، خود تو وہ فرمانبردار تھے، لیکن اپنی اولاد کے لیے بھی ایسی ہی دینداری اور ایسی فرمانبرداری چاہتے تھے۔ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ ہر باپ ابراہیم بننا چاہتا ہے یا ہر بیٹا اسماعیل بننا چاہتا ہے،
لیکن کیا کیا آزمائشیں اور کس طرح کے امتحانات سے وہ دونوں گزرے ہیں باپ بیٹے، ان کو کوئی پڑھتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود تو فرمانبردار تھے، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں بلکہ اپنے خاندان اور اپنی ذریت کے بارے میں فکر مند تھے کہ یہ کہیں اطاعت سے روگردانی نہ کرنے لگیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ قرآن مجید میں درج کیا ہے وہ دعائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو بھی پابند بنا۔ ایک اور دعا ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اور میری ذریت کو بت کی پوجا سے بچانا، ایسا نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پرستش کرنے لگیں وہ۔ جب جو ابراہیم علیہ السلام خود فرمانبردار تھے، ایسے ہی اپنے اولاد کو فرمانبرداری سکھلائی، اطاعت خود کے اندر بھی تھی اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت میں بھی، تمام بیٹوں میں وہ اطاعت و فرمانبرداری پائی جاتی۔ ہم خود دیندار ہیں، ہمارے اولاد دیندار نہیں ہے، ایسا نہیں سبق ملا ہم کو انبیاء سے، بلکہ ابراہیم جیسے جلیل القدر، ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی سے، رسول سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پابندی کریں اور ہماری اولاد بھی اللہ رب العالمین کی پابندی کرے۔ فرمانبردار ہم تو ہوں، ہماری اولاد بھی ہو، ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اولاد مسلمان نہ ہو۔ ایسا انبیاء کا درس نہیں ہے، ایسا رسولوں کا سبق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی اپنی اولاد کے لیے، جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو اور تم کو ہم لوگوں کا امام بناتے ہیں، فوراً تڑپ پیدا ہوئی، اور من ذریتی، اور میری ذریت کا کیا ہوگا؟ مجھے تو امام بنا دیا آپ نے، میری اولاد کو، میری ذریت کو امام نہیں بنائیں گے؟ فوراً طلب یہ پیدا ہو۔ تو ہم دیندار ہیں تو ہماری اولاد بھی دیندار ہونا چاہیے۔ یہ سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور سبق ہم کو ملتا ہے کہ انسانیت کے سب سے زیادہ خیرخواہ انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول سے زیادہ انسانیت کا خیرخواہ کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ انسانیت، خیرخواہی، غمخواری، لوگوں کا بھلا کرنا انبیاء کی خصوصیات میں سے تھی۔ وہ فکر مند ہوتے تھے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور وہ بشارت لے کر کے آئے کہ آپ کے یہاں ایک اولاد پیدا ہونے والی، تو جب بشارت ملی ان کو تو ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، لیکن اسی وقت انہوں نے یہی بتایا کہ ہم جا رہے ہیں اب لوط کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی قوم پر عذاب آج ہی آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کلمات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یجادلون فی قوم لوط، وہ ابراہیم علیہ السلام بشارت بھول کر کے، اپنے بچے کی جو خوشخبری ملی ان کو، اس کو بھول کر کے قوم لوط کی فکر میں لگ گئے، جھگڑا کرنے لگے، مطلب کہنے لگے کہ ان فیہا لوط، اس میں تو لوط ہیں، ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط جیسے نیک نبی اور رسول موجود ہیں، ان میں کیسے عذاب آ جائے گا؟ فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہ، ہم جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہیں، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کو چھوڑ کر کے ان کے اولاد کو ہم بچا لیں گے۔ تڑپ کتنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، خود کی بشارت بھول گئے اور قوم لوط کے بارے میں فکر مند ہیں۔ انسانیت کے سب سے زیادہ خیرخواہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء اور رسول ہم کو کیا دے کر گئے ہیں؟ وہ اپنا اسوہ اور نمونہ اور کردار ہم کو سونپ کر کے گئے ہیں۔ ہمارے اندر بھی انسانیت کی تڑپ ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی خیرخواہی ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی قوم کا درد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عذاب میں مبتلا ہے یا ہونے والا ہے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ ایسی چیزیں کر رہا ہے، اس کے اعمال ایسے ہیں جس سے اس کو اللہ کا عذاب پکڑ سکتا ہے، تو ہمیں اس کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو تیسرا سبق ملتا ہے۔ ایک اور سبق جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انسانی شکل میں آئے۔ مہمان نوازی یہ ہمارے اندر اب جاتی رہی ہے۔ مہمان آتے ہیں تو گھر کی عورتیں، گھر کی خواتین کہتی ہیں کون آ گیا اور کیوں آ گئے، جبکہ باعث شرف ہوتا ہے وہ خاندان جس میں مہمان زیادہ آتے ہیں۔ مہمان نوازی یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انسانی شکل میں آئے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں،
قرآن کے الفاظ قوم منکرون، یہ اجنبی لوگ آئے ہیں، ہمارے ہاں جو مہمان آتے ہیں وہ ہمارے جاننے والے آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، اور ان کی ہم خاطر اور تواضع میں، مہمان نوازی میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں یا کوتاہی کرتے ہیں یا غفلت برتتے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے انسانی شکل لے کر کے آئے تھے وہ اجنبی تھے، قوم منکرون، جن کو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک جانور بچڑے کی شکل میں بنا ہوا تھا، وہ گئے اور مہمان نوازی کے لیے بچڑے کو ذبح کیا اور بھون کر کے ان کے سامنے پیش کیا، بھون کر کے سامنے ان کے پیش کیا تو وہ کھا نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو بھوک پیاس نہیں ہوتی۔ جب نہیں کھا رہے ہیں تو ابراہیم السلام تھوڑا سا ڈر گئے کہ ایسا تو نہیں یہ کچھ نقصان کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے مت، آپ گھبرائیے مت، ہم آئے ہیں بشارت دینے کے لیے اور قوم لوط پر عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو مہمان نوازی ملتی ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، ہمارے اور آپ کے اندر بھی مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی آ رہا ہے جس کو ہم نہیں جانے، اس کو بھی ہم کھانا پانی پوچھ لیں کم سے کم۔ ہمارے گھر کے لوگ آتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ آتے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار آتے ہیں، ہمارے رشتے اور خاندان کے لوگ آتے ہیں، ان کو ہم لوگ نہیں پوچھتے۔ اکثر یہ ہوتا ہے دوستوں کے لیے بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں لیکن خاندان والوں کو چائے بھی نہیں پوچھی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں میں۔ کیا ہم اپنے نبیوں کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رسولوں کی اتباع کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے کہ دیکھو ان انبیاء کو، دیکھو ان رسولوں کو اور ویسے ہو بہو بن جاؤ۔ جب بھی اللہ رب العالمین قال اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا کہ فرما بردار بن جاؤ فوراً فرما برداری ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے اسلام و ایمان، اور ہم وہ اسلام و ایمان کی نعمت لے کر کے اور مایوس ہیں کیونکہ اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ہے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں تو دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ جبکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہر قوم جھگڑا کرتی، یہودی کہتے وہ ہمارے، عیسائی کہتے وہ ہمارے، مسلمان کہتے وہ ہمارے۔ اللہ رب العالمین کا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ایک ہی دین ہے، اسی کو سب نے بتایا ہے، اور جھگڑا کرتے ابراہیم علیہ السلام پہ، لیکن ان جیسا بننا کوئی نہیں چاہتا۔ اسماعیل جیسی اولاد چاہتے ہیں ہم، لیکن ابراہیم کوئی بننا نہیں چاہتا ہے۔ جب باپ اس طریقے سے ہوگا تبھی تو بیٹا فرمانبردار ہوگا۔ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں۔ سکھانے بتانے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کیجئے، بچہ آپ کو کاپی کرے گا، وہ کاپی کرے گا آپ کو کہ ہمارے ابا اگر سگریٹ پیتے ہیں تو میرے لیے بھی وہ چیز جائز ہے۔ اگر ہمارے ابا نشہ کرتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، منہ میں پان بھرے رہتے ہیں تو وہ تو میرے لیے بھی ہے، کیوں؟ ہمارے ابا جو کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے، یہ اس اولاد کے لیے باپ جو ہے اس کا نمونہ ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے باپ؟ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، والدہ کو دیکھتا ہے، بیٹیاں والدہ کو دیکھتی ہیں۔ بیٹی دیکھے گی کہ ماں پردہ نہیں کر رہی ہے تو وہ پردہ نہیں کرے گی، بیٹی دیکھے گی کہ امی ہماری پان کھاتی ہیں، گٹکا کھاتی ہیں، ویسے ہی کرے گی وہ۔ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ ہم سوچیں کہ ہم ابراہیم بن کر کے ہمارا بچہ اسماعیل بن جائے، ابراہیم ہم نہ بنے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، دونوں کو خلیل اللہ رب العالمین نے بنایا۔ خلیل کے بارے میں آپ کو بتا دیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرا کوئی خلیل ہوتا دنیا میں تو حضرت ابوبکر ہوتے ہیں۔ خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر چیز میں ساتھ دینے والا، ہر بات ماننے والا۔ لیکن پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنا لیا، اسی لیے صدیق میرے دوست ہیں، خلیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا انسانوں میں کون ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوسف۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ کہا کہ وہ خود نبی یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب نبی، ان کے دادا اسحاق نبی، ان کے پڑ دادا ابراہیم نبی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو دعا ملتی ہے۔ ایک آخری بات یہی ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو جو ملتا ہے وہ ملتا ہے دعا. عمل کرنے کے بعد، نیک عمل کرنے کے باوجود دعا کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ رب العالمین کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دل میں کدورت نہیں ہے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں وہ کہ اللہ یہ ہمارا عمل جو ہے قبول فرما لے. آج ہم اپنی ذرہ سی نیکیوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، ارے میں نے اتنے حج کر لیے ہیں، میں بہت صدقہ دیتا ہوں، میری زکوٰۃ سے فلاں مدرسے چلتے ہیں، میں اتنا دیتا ہوں تو جماعتیں چلتی ہیں. یہ سب کبر ہے اور یہ سب گھمنڈ یہیں کہ یہیں رہ جائے گا. یہ اعمال ہمارے جو نیک ہیں یہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، اپنی ماں کا خواب اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو. یہ مسند احمد کی روایت ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور وہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کام آئی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میری ذریت میں نبوت اور رسالت کر دینا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب انہی کی ذریت میں سے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک نبیوں کا سلسلہ چل پڑا. یوسف علیہ السلام تک 4 سلسلے جو ہیں یہ مسلسل ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے ہی زمرے سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور وہ بھی کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا. ایک تو پہلے اس شہر کے بارے میں، مکہ شہر کے بارے میں دعا کی. وہ دعا سن لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو دعا ملتی ہے کہ آپ عمل کریں تو دعا کریں، قبولیت کی دعا کریں. آپ اپنی اولاد کے صحیح ہونے کی اور خاندان میں شریعت کا پابند ہونے کی دعا کریں، فرمانبرداری کی دعا کریں، پورے خاندانی، پوری ذریت نہیں، پوری نسل کی دعا کریں. آپ اللہ رب العالمین دعا کو سنتا ہے. اجیب دعوت داعی اذا دعان، جب بھی آپ پکاریں گے اللہ رب العالمین سنتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے سنی. لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. ہم کو بھی آزماتا ہے طرح طرح کی ابتلا و آزمائش سے، لیکن ہم آہو فغا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، سینہ کوٹتے ہیں، ہم صبر نہیں کر پاتے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کس کے بارے میں؟ مکہ شہر کے بارے میں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْهُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والے باشندوں کو کیا کرنا؟ پھلوں کا رزق دینا. من آمن منہم، جن میں جو اللہ پر ایمان لے کر کے آئیں، والیوم الآخر، اور جو آخرت پر ایمان لے کر کے آئیں. یہ مسلمانوں کے لیے دعا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے اللہ کے ہیں، ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہم اس شہر میں دیں گے. ان کو بھی ہم اس شہر میں تھوڑا فائدہ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے دعا کی. اللہ رب العالمین نے کہا اس شہر میں تمہاری دعا کی وجہ سے میں جو غیر مسلم بھی رہے گا، اللہ کا انکاری بھی رہے گا، اس کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا. یہ دعا. اور اس کے بعد جو دعا اللہ رب ابراہیم علیہ السلام نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تھی، وہ یہ دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا بھی قرآن حکیم میں درج ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اے اللہ انہی میں سے ایک رسول پیدا کرنا، بھیجنا، اور میری ذریت میں وہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہی ذریت چل رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ وہیں سے منسلک ہے. یتلو علیہم آیاتک، یہ تیری آیات کو ان پر تلاوت کریں گے. ویعلم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دیں گے. والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیں گے. ویزکیہم، اور ان کو شرک اور کفر اور جو ہے اناد کی برائیوں سے پاک کریں گے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. یہ اللہ کے کچھ باتیں تھیں ہمارے خطبے کی آج جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، لگ بھگ 5 پوائنٹ جو بتائے گئے ہیں. پہلا یہ کہ خود فرما بردار ہونا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ رب العالمین نے کہا ان سے اسلم قال اسلمت،
فرما برداری سیکھ لیجئے، اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے فرما برداری. ایسا نہیں کہ آپ ابراہیم ہیں تو بچہ بھی اسماعیل ہونا چاہیے. اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، فکر کریں. مہمان نوازی اس سے ملتی ہے. انسانیت کے لیے غمخواری اور خیرخواہی ملتی ہے کہ ہر انسان کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے. آج ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کر رہا ہے، کیوں؟ دھرم کی بنیاد پر. اور دھرم ہمارا اس سکھاتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے ہر انسان کو تکریم بخشی ہے. ہم اپنے گھر والوں کی، اپنی جماعت والوں کی، اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے، جبکہ ہم کو یہ درد دیا اللہ رب العالمین نے کہ ہم ہر ایک انسان کی تکریم کریں، عزت کریں، اس کی آبرو سے نہ کھیلیں، اس کی ہمیشہ اس کے وقار کو اونچا رکھیں. کیوں؟ بطور انسان وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت اہم ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے. ہمارا اس سے بھائی کا رشتہ ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا نہ ہو تب بھی وہ ہمارا بھائی ہے. یہ آج میسج ہم کو دینا چاہیے اپنے سماج میں، کیونکہ نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئی. تو غمخواری، خیرخواہی کا درس ہم کو انبیاء کی زندگی سے ملتا ہے. مہمان نوازی ملتی ہے، دعاؤں کا اہتمام ملتا ہے. اپنے اعمال پر فخر مت کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کر کے دعا کرو کہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اعمال کے بلبوتے پہ جنت نہیں ملتی، لیکن جو اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہے. تو ہم دعا کریں، اہتمام کریں. جو بھی میری نمازیں ہیں، میرا صدقہ ہے، میری زکوٰۃ ہے، میرے اچھے کام ہیں، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے، یہ انبیاء سے ہم کو سبق ملتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے. آمین. اے اللہ وہ صفات جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، تمام انبیاء کے اندر تھی، وہ تمام ہمارے اندر پیدا کر دے. آمین. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور کر دے. آمین. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں، اللہ ان کی قرض کی جو ہے ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے. آمین. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.